السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایران میں قالینوں کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا، بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نامعلوم بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا، وہ تھا ایک کتا جس کا نام زرنادہ تھا۔ زرنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اسی نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عائشہ اس کو کھلاتی پلاتی، نہلاتی دھلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ زرنادہ سے اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ انسان ہو۔ زرنادہ اصل میں کتا نہیں، جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالینیں باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو تھوڑی دیر کھانا کھانے کے لیے گھر آتا، پھر دکان چلا جاتا اور شام تک مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ایک ڈھول ورچی کی آواز سنائی دی۔ اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہ گارو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو، حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حاجیوں کا قافلہ مکے کے سفر پر اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا، میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج کرنے گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میری بچیوں، تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زرنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھ دیا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں پکا کر ساتھ کر دیں، کچھ چیزیں کچی ہی باندھ دیں تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ آنے اور واپس جانے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا تھا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے وعدہ کیا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا زرنادہ کی موجودگی میں کوئی بھی گھر کے اندر داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر لیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زرنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں کھیلتا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔
सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा, कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फ़ौरन कहा, मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है, बड़ी भी हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है ना मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप को छोड़कर परदेस चली गई। बड़ी प्यारी बच्चियाँ हो तुम तो, शाबाश, दरवाज़ा खोलो। देखो मैं बहुत थक गई हूँ और बाहर इतनी तेज़ धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है, कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़ी हो जाऊँ। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से खोलो, थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी जान और नानी जान के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज़ नहीं, आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा ना खोलना, मुझे यकीन है ये औरत हमारी खाला नहीं। अगर ये सचमुच की हमारी खाला है तो भी हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था और आप ये भी जानती हैं, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते बड़े बदनसीब होते हैं। जरनादा पास ही खड़ा था और एकदम भौंकने लगा, भौ भौ, यानी मैं जरनादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ, जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियाँ कर दूँगा। कुत्ते की आवाज़ सुनकर नकली खाला वहाँ से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। जरनादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज़ से ही समझ गया था कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। जरनादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो इनको नहीं खा सकती, क्योंकि जिन भूतों के और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। ये लंबे लंबे तेज़ दांत, बाल ऐसे जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सब को चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, भौ भौ, मैं जरनादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला, तो इनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगले रोज़ चुड़ैल फिर औरत के भेस में आई और दरवाज़ा खुटखुटाकर बोली, प्यारी बच्चियों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए देश देश के तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाज़ा खोलने दौड़ीं। ना ना, आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा से वादा किया था कि इस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक वो खुद ना आए, और फिर हमारा कुत्ता जरनादा सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि दरवाज़ा मत खोलना, यह औरत चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया और इनको रोका, लेकिन बहनों ने सख्ती से उसे परे धकेल दिया और बुरा भला कहने लगीं, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों। हमारी खाला आई हैं और हम दरवाज़ा ना खोलें। वाह, फ़र्ज़ करो वो सचमुच की खाला नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसी नर्म दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, ना ना, मैं नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने इसकी परवाह ना की और 2-3 थप्पड़ लगाकर उसे परे हटा दिया। फिर दरवाजे की चौखट खोल दी। खाला जान तशरीफ़ लाएं। मगर रास्ते में जरनादा खड़ा था और गुस्से के मारे ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। चुड़ैल इसके डर से आगे न बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है।
جب تک اس کو جان سے نہ مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہن نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بھتیرا منع کیا، مگر بہنوں نے ایک نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف۔ وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس روتا ہوا چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑھیا کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی۔ توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے میں سے تو اور زیادہ بو آ رہی ہے۔ میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کو جلا دو۔ بڑی بہن نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی۔ جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو اس نے کتے کی راکھ سمیٹ کر ایک رومال میں باندھی اور اپنے پاس رکھ لی۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کر رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے اور اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ رات کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی جیسے وہ سچ مچ کی خالہ ہو۔ لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، چھریوں کی طرح تیز اور لمبے دانت نکل آئے، بال سانپوں کی مانند پھنکارنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے پنجے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر گھومنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا۔ وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے مزے لے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی کے پاس گئی اور بولی، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے نرم نرم ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ میں نے ان سے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن نے جواب دیا۔ چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئی اور اس نے تیسری والی لڑکی سے وہی سوال کیا، لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کان کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ ان بے وقوف نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ۔ جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو یہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھیں کھاؤ۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے؟ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ اب وہ 7ویں بہن کی تلاش میں کونا کونا دیکھ رہی تھی۔ ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر اسے معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ وہ کڑک کر بولی، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے وہ پوٹلی نکالی جس میں زرنادہ کی راکھ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے راکھ کا ہر ذرہ زرنادہ بن گیا ہے اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہے، بھو بھو، میں زرنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا۔ جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں ان کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بھونکے جا رہی تھی، میں زرنادہ ہوں، میں زرنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر یہ تالا اس دن کھلا جب اس کے ابا حج سے واپس آئے۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ.